میری بہن خوش قسمت ہو، میرے بھائی خوش قسمت ترین انسان ہو کہ اللہ رب العزت نے تمہیں رمضان جیسا مہینہ عطا کیا، وہ مہینہ کہ جس میں بڑے بڑے گنہگاروں کی مغفرتیں ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی نیکیوں کے ثواب کو بڑھا دیا جاتا ہے، دلوں کو نرم کر دیا جاتا ہے، جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ بہانے ڈھونڈتا ہے اللہ رب العزت مغفرت کے، اگر یہ مہینہ ہاتھ آ گیا نا، اب لگا دو اپنی ساری چیزیں داؤ پر، چھوڑ دو گناہ، کر دو ان لوگوں کو ناراض کہ جن لوگوں نے تمہیں اللہ سے دور کیا، جن لوگوں نے سارا سال تم سے گناہ کروایا، جن کی محفلوں میں بیٹھ کر کبھی عقل کی بات نہیں سنی، ہمیشہ فضولیات، ہمیشہ غیبتیں، دور ہو جاؤ ان لوگوں سے۔ اب وہ نفس جو سارا سال تمہیں اپنی انگلیوں پر نچواتا رہا، تیری زندگی کو الجھاتا رہا، اللہ کی نافرمانیاں کرواتا رہا، اس نفس کو لگام ڈال، اس نفس کو تنگ کر، وہ نفس کے جو گندگیوں میں، بے حیائیوں میں اور اللہ کی نافرمانیوں میں خوش رہنے لگا، جو باغی ہو چکا ہے اللہ کا، جس نے تیرے اور اللہ کے درمیان دوریاں پیدا کی، لذتوں کے نشے کروائے، اس باغی نفس کو پاک کر، چاہے اس کے لیے تجھے لوگوں سے کٹنا پڑے، پورا مہینہ موبائل فون بند رکھنا پڑے، ہر طرح کی قربانی دے کر اپنے اس نفس کو پاک کر۔ اگر یہ نفس گندی حالتوں میں، باغی حالت میں رب کے سامنے کھڑا ہو گیا نا، تو تیرے لیے مسائل کھڑے ہو جائیں گے۔ آج تو نفس کی ہر خواہش پوری کر کے اس سے لذت لے رہا ہے، لیکن کل اگر اس نفس کی وجہ سے تجھے چھوٹا سا بھی عذاب دیا گیا نا، تو اس عذاب کی تڑپ تیرے نفس سے برداشت نہیں ہونی۔ تو بھائی یہ مہینہ اگر ہاتھ آ گیا نا، تو یہ نفس کو پاک کرنے کا مہینہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے قد افلح من زکاہا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے اس نفس کو پاک کر لیا، اپنی محنتوں سے، اپنی کوششوں سے، دعاؤں سے، کبھی رات کی عبادت، کبھی دن کی عبادت، کبھی ذکر اذکار، کبھی لوگوں کے ساتھ اچھائیاں، کبھی صبر، کبھی حوصلہ، کبھی بھروسہ، کبھی توکل، ان ساری چیزوں کو استعمال کر کے اس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ اب یہ اللہ کی عبادتیں کرتا ہے، اب یہ گناہوں کے قریب نہیں جاتا، اب اس کی زندگی میں کوئی حرام ریلیشن نہیں ہے، اب اس کی زندگی میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے اس کا ٹائم ضائع ہو جائے۔ اب یہ لوگوں کے لیے نہیں جی رہا، اب یہ اللہ کی ملاقات کی شوق میں جی رہا ہے۔ اور پھر فرمایا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، ناکام ہو گیا وہ شخص جس نے اس نفس کو گناہوں میں دھسا دیا، گناہوں میں ڈبا دیا، چھوٹے چھوٹے گناہوں سے اس نے سٹارٹ لیا، خیر ہے کچھ نہیں ہوگا، یہ تو سب کرتے ہیں، کرتے کرتے یہ چھوٹے گناہ اسے بڑے گناہوں کی دلدل میں لے گئے، اندھیروں میں لے گئے، غفلتوں میں لے گئے۔ تو میری جان بہت ہوا یہ اللہ کی نافرمانیوں میں گناہ کر کر کے واللہ ہمارے ذہن بند ہو چکے ہیں، ہمارے دل بجھ چکے ہیں، ہمارا جسم بوجھل ہو چکا ہے، تھک چکا ہے، ہمارا خون گندا ہو چکا ہے، ہماری روحانیت مرجھا چکی ہے۔ اب ان ساری چیزوں کو ٹھیک کرنے کا وقت ہے۔ نہ چاہتے ہوئے خود کو گھسیٹو، اللہ کے سامنے قیام کرو، عبادتوں میں جان لگا دو، نہ چاہتے ہوئے گناہوں کی معافی مانگو، سوچو کہ آج تک کی زندگی ضائع ہو گئی، آگے کی زندگی ضائع نہیں کرنی، اپنے مرنے کو سوچو، اللہ کی ملاقات کو سوچو، اپنے گناہوں کو سوچو، اپنی زندگی پہ غور کرو کہ کہاں کہاں تم اللہ کی نافرمانیوں میں انوالو ہو، کون کون سا گناہ کر رہے ہو، کہاں کہاں تم اپنا رخ اللہ سے موڑ رہے ہو، اور غور کرنے کے بعد ان ساری چیزوں کو آہستہ آہستہ ٹھیک کرو۔ روزانہ کی محنتوں سے، نیک لوگوں کی صحبتوں سے، قرآن کی تلاوتوں سے، نوافل کی کثرت سے، تسبیحات سے، اور سب سے امپورٹنٹ چیز اپنی دعا سے کہ اللہ بے بس ہوں، کمزور ہوں، اکیلا ہوں، بیمار ہوں، ستایا ہوا ہوں، مدد فرما، میں کر رہا ہوں کوشش یا رب، مجھے ثابت قدمی عطا فرما، میرے نفس کو ایسا بنا دے کہ اس نفس کو تیری اطاعت اچھی لگے، میرے دل کو ایسا بنا دے یا رب کہ یہ دل تیرے ذکر سے تنگ نہ ہو بلکہ خوش ہو، اسے اچھا فیل ہو۔ دعا کرو اللہ سے ربی اشرح لی صدری، اے اللہ میرے دل کو کھول دے، میرا سینہ کھول دے، ویسر لی امری، اے اللہ میرے کاموں میں آسانیاں فرما۔ لے جاؤ اللہ کے در پہ اپنی ساری کمزوریاں، ساری بیماریاں، ساری مایوسیاں، اور ختم کرو، جڑ جاؤ اپنے رب سے۔ کیا ہی شاندار موت ہے وہ موت کہ جو اللہ کی بندگی میں انسان کو آتی ہے، اور کیا ہی بدترین موت ہے کہ جو اللہ کی نافرمانیوں میں آتی ہے۔ کچھ گناہ تو ایسے ہوتے ہیں جب انسان سے وہ گناہ سرزد ہوتے ہیں تو یہ زمین اللہ سے کہتی ہے کہ اللہ اجازت دے اس بندے کو میں اپنے اندر لے لیتا ہوں، اور کچھ گناہ تو ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو بالکل جہنم کے کنارے تک لے جاتے ہیں،
جبکہ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو اپنی نظروں میں گرا دیتے ہیں. تو گناہوں سے بہت بڑا لاس ہوتا ہے ہمارا. آپ صرف گناہوں کے مزے کو نہ دیکھیں، گناہوں کی کامیابی کو نہ دیکھیں، گناہوں کے نقصان کو بھی کبھی کبھار سامنے رکھ کر سوچا کریں. اینی جب بھی آپ اپنے حق میں ایسا کوئی ظلم کریں تو اس کے بعد اللہ کے پاس جایا کریں، اللہ کو منایا کریں. زمین کے جس ٹکڑے پر آپ سے گناہ ہو اسی ٹکڑے پر توبہ بھی کیا کرے. جس جگہ آپ سے گناہ ہو اسی جگہ اللہ سے توبہ کرے. جس دن آپ سے گناہ ہو اس دن اللہ سے توبہ کرے، تاکہ کل قیامت کے دن جب یہ زمین آپ کے گناہوں کی گواہی دے گی نا تو ساتھ میں یہ بھی کہے کہ اللہ کچھ دیر بعد اس نے توبہ بھی کی تھی. اور اللہ جب دیکھتا ہے کہ یہ واقعی معافی کا طلبگار ہے، یہ واقعی اس گناہ کے بوجھ کو اٹھا نہیں پا رہا، اس کی وجہ سے اس کی ساری زندگی ڈسٹرب ہے، تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اور گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کبھی وہ گناہ کیا ہی نہ ہو. ہماری غلطی یہ ہے، ہمارا سٹریس یہ ہے کہ ہم گناہ تو کرتے ہیں، جو کہ بری بات ہے، نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس کی مثال اپنے پیروں پر خود کلہاڑی مارنے کے برابر ہے. لیکن چلو گناہ ہو گیا، انسان ہے، ہو جاتا ہے. اس کی بڑی غلطی یہ ہے کہ گناہ کرنے کے بعد یہ توبہ نہیں کرتا. توبہ نہ کرنے کی وجہ سے انسان کی زندگی ڈسٹرب رہتی ہے. آپ کو بزنس میں لاس ہوا اور کسی اپنے نے آ کر آپ کا وہ لاس ریکور کر دیا تو آپ کا غم ہلکا ہو جائے گا، آپ اپنے لاس کو بھول جائیں گے. لیکن اگر وہ لاس کسی نے ریکور نہ کیا تو وہ غم مہینوں تک آپ کے ذہن میں گھومتا پھرتا رہے گا، اور اس غم کی وجہ سے آپ کی زندگی ڈسٹرب ہو جائے گی. کھانا کھاتے ہوئے بھی یاد آئے گا، نہ کسی سے پراپر طریقے سے بات کرو گے، نہ کچھ، سارا دن بس سوچتے رہو گے. یقین مانیں گناہوں کو اور بے حیائیوں کو کرنے کے بعد آپ اپنے ایمان کا بہت لاس کرتے ہیں. تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اپنی جانوں پر تھوڑا سا رحم کر لو. نفس کے تقاضوں کو پورا کرنے میں اتنے مدہوش اور اتنا پاگل ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ آگے پیچھے کا نہ سوچو، بس جو دل میں آئے وہ کرتے پھرو. حلال حرام کی تمیز ہی نہ ہو، جائز ناجائز کی پرواہ ہی نہ ہو، بس دنیا جو دکھائے اس کے پیچھے بھاگتے پھرتے رہو. نہ. اپنی زندگیوں کو اسلام سے جوڑو. واللہ یہ اسلام آپ کے چہروں پر، آپ کے جسموں پر اتنا سوٹ کرتا ہے نا کہ اس کا کوئی جواب نہیں ہے. اللہ نے پسند کی ہے آپ کے لیے اسلام والی زندگی. مجھے بتائے اللہ کی چوائس میں کسی طرح کی کوئی کمی ہو سکتی ہے؟ جو فاتر ہے، حکمتوں کا مالک ہے، قدرتوں کا مالک ہے، جس نے پوری دنیا کو شعور دیا. دنیا کے پاس بہت چھوٹا سا دماغ ہے. دنیا کے دماغوں نے جو فیصلے کر رکھے ہیں نا، ان کے پاس بہت تھوڑا سا ایکسپیرینس ہے. میری بہن، میرے بھائی، تمہیں پتہ ہے روزانہ مجھے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ان کو سمجھانا چھوڑ دو، یہ نہیں سمجھیں گے، ان پر محنت کرنا چھوڑ دو، یہ اپنی ماں باپ کی نہیں سنتے، گھر والوں کی نہیں سنتے، تو تمہاری کیا سن. لیکن میں اپنے دل کی ایک بات بتاؤں، واللہ ہی مجھے آپ لوگوں سے ابھی تک امید ہے، مجھے بھروسہ ہے، مجھے اس بات کا یقین ہے کہ آپ ان لوگوں کو غلط ثابت کریں گے. آپ آئیں گے اللہ کی طرف، آپ چھوڑیں گے وہ تمام گناہ جن گناہوں کو کرنے کے بعد آپ ذلیل ہو گئے، آپ گر گئے، کنفیوز ہو گئے، آپ غائب ہو گئے، آپ نے اپنا آپ کھو دیا، اپنی صلاحیتوں کو ضائع کر دیا. مجھے امید ہے کہ ایک دن تم اپنے آپ کو پہچانو گے، اور جس دن تم نے اپنے آپ کو پہچانا تو تمہارا بھائی تمہارے لیے سب سے زیادہ خوش ہوگا، اور اس بھائی کی دعائیں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہیں گی. بس میں ایک ریکویسٹ کرتا ہوں تم سے کہ میں جانتا ہوں کہ تم اللہ کی طرف آؤ گے تو آؤ گے کبھی نہ کبھی، کیونکہ اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی نہیں ہے. یہ بات بہت جلد تمہیں ریئلائز ہونے والی ہے. لیکن ہو سکتا ہے اس میں سال ہو، 2 سال ہو، 3 سال ہو، 4 سال ہو، اس کے بعد آنا تو تم نے اللہ ہی کے پاس ہے، کیونکہ تمہیں لگنے والی ہیں بہت ساری ٹھوکریں. یہی لوگ تمہیں ذلیل کرنے والے ہیں جن لوگوں سے آج تم محبتوں کے دعوے کر رہے ہو. اور وہ دنیا جس کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو، اسی دنیا نے جب تمہیں اصل چہرہ دکھایا تو اللہ کے علاوہ تمہیں اور کوئی نہیں یاد آئے گا. لیکن ریکویسٹ میں صرف یہ کر رہا ہوں کہ جلدی کر لو، یہ نہ ہو کہ دیر ہو جائے. میں جانتا ہوں کہ تم خود کو بدلنا چاہتے ہو، مجھے پتہ ہے کہ تم اللہ کی طرف آنا چاہتے ہو، لیکن تم تھوڑے سے جکڑے ہوئے ہو، کنفیوز ہو، کمزور فیل کرتے ہو. لیکن واللہ میری جان، تیری ایک توبہ، تیرا ایک ارادہ، تیرا ایک آنسو تیری سب سے بڑی طاقت ثابت ہو سکتے ہیں. تیری ایک دعا پورے عرش کو ہلا سکتے ہیں. تیرا ایک آنسو تیری ہدایت کا فیصلہ کر سکتا ہے. بس تو 5-10 منٹ سنسیئر ہو کر، لائل ہو کر، دنیا سے کٹ کر، اپنے رب کی ضرورت کو فیل کر کے، اور اپنے آپ کو گرا ہوا محسوس کر کے، کمزور محسوس کر کے اس کے در پہ تو جا، اس کے سامنے جھک تو صحیح، ہاتھ تو اٹھا، مانگ تو صحیح.
اس کے فیصلے تو آلریڈی ہو چکے ہیں، تیری طرف سے دیر ہے، چل شاباش، آجا اپنے اس اللہ کی طرف جو تیرے ساتھ ہے، جسے تو نے چھوڑ دیا لیکن اس نے تجھے نہیں چھوڑا۔ آ میری بہن اس کی طرف جس کی آج تک تو نے اچھے سے بات نہیں مانی، لیکن اس نے تیری ہر ضرورت کو پورا کیا، تیرے ہر ایپ پر، تیرے ہر گناہ پر پردے ڈالے ہیں، تجھے ایکسپوز نہیں کیا۔ اور اگر آج تم نے میری بات نہیں مانی نا، کوئی بات نہیں، میں بار بار تمہیں یہ ریئلائز کرواؤں گا کہ تمہارا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ تم نے آج سے پہلے جو بھی کیا تم نے، چھوڑو، اس کی ٹینشن نہ لو، سب کچھ بھول بھلا کے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، محبت کا قیام کرو، عاجزی کا رکوع کرو، اور امید کی کیفیتوں سے اللہ کو سجدے کرو، اور 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاؤ، جھولی پھیلاؤ، جتنا گر سکتے ہو، جتنا بچ سکتے ہو بچ جاؤ اللہ کے سامنے، جتنی عاجزی ہے تمہارے اندر ساری اللہ کے سامنے رکھ دو، اور اللہ سے کہو کہ اللہ بہت بڑے بڑے گناہ لے کر آیا ہوں، اے اللہ بہت بڑی بڑی بغاوتیں لے کر آیا ہوں، جانے انجانے میں نے ہر وہ چیز کی جس سے تو نے منع کیا، کچھ لوگوں نے کروائی، کچھ اپنی مرضی سے کی، اللہ یہ چھپن چھپائی کی زندگی مجھ سے مزید نہیں جی جا رہی، میں اب تیرے سے جڑنا چاہتا ہوں، میں آیا ہوں اپنا جرم قبول کرنے، اپنے گناہوں کو معاف کروانے، کیونکہ ایک آیت میرے کانوں تک پہنچی ہے۔ اور میں اگر تم سے ایک پرسنل بات شیئر کروں اپنی، جب زندگی تنگ ہو چکی تھی مجھ پر، جب لوگ نہیں سمجھ رہے تھے مجھے، جب مجھے میرے گناہ اور میرے گندے اعمال ڈرا رہے تھے، تو قرآن کی اس آیت نے مجھے ایک نئی زندگی دی۔ اگر یہ آیت میں نہ پڑھتا تو شاید آج میں آپ لوگوں سے یہاں بات نہ کر رہا ہوتا، اور وہ ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ کہ اے نبی میرے ان بندوں کے پاس جاؤ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، گناہ کیے، بہت بڑے بڑے لیول کے، اللہ کو ناراض کیا، جاؤ ان کے پاس اور ان سے کہو کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ مت سوچنا کہ اللہ گناہ معاف نہیں کرے گا۔ جب میں نے یہ آیت پڑھی تو میں خوش ہو گیا، مجھے ایک نئی زندگی مل گئی، ایک نیا راستہ مل گیا۔ تو تم بھی جاؤ اللہ کے پاس اور اللہ سے کہو کہ اللہ میں بھی گنہگار ہوں، اللہ میں بھی ان لوگوں میں شامل تھا جو تجھ سے دور بھاگتے ہیں، لیکن میں آ گیا میرے رب، اب نہیں جاؤں گا، مجھے بھی قبول کر لے، یہ گناہ کیے میں نے، بس ان کو معاف کر دے۔ اللہ سے اپنا حال بیان کرو، اور جب تم معافی مانگو تو خوشی خوشی اٹھو کہ تم نے جس رب کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگی ہے نا، وہ بہت بخشنے والا ہے۔ اب یقین کرو اور اس کے بعد سے نئی زندگی شروع کرو۔ کیا مشکل ہے اس میں؟ چھوڑ دو بے حیائی، چھوڑ دو گناہ، چھوڑ دو غفلتیں۔ کتنی دفعہ کی ہیں تم نے یہ ساری چیزیں، کیا فائدہ ملا؟ کچھ بھی نہیں، آگے بھی نہیں ملنے والا۔ بس پھر اپنی زندگی عبادتوں کے ساتھ جوڑ لینا، علم کے ساتھ جوڑنا، اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اور جو بھی حالت اللہ رب العزت کی طرف سے تم پر آئے اس پر صبر کرنا، اس پر راضی رہنا، اور اللہ سے کہنا کہ اللہ حالت تو بڑی مشکل ہے، لیکن اگر اس مشکل حال میں تیری رضا مجھے مل رہی ہے تو اٹس اوکے، ٹھیک ہے۔ ہاں، دنیا کی پرواہ نہ کرو، اپنے آپ کو اللہ سے جوڑو گے تو ایک مضبوط انسان بن کر لوگوں کے سامنے آ پاؤ گے۔ اگر اللہ سے دور بھاگتے رہے تو باوجود اس کے کہ دنیا میں تمہارے نام کے چرچے ہوگے، لیکن تم اپنے آپ کو کبھی بھی مطمئن نہیں کر سکو گے، ٹھیک ہے۔ تو بس توبہ کریں گناہوں سے، رک جائیں بے حیائیوں سے، منہ موڑیں اللہ کی بغاوتوں سے، اللہ سے دور جانے کے بجائے اللہ کی طرف آنے کی کوشش کریں گے نا کوشش؟ یہ تو نہیں کہو گے کل سے کروں گا، پرسوں سے کروں گا، ابھی سے۔ آج کا جوان تو اس موڑ پر کھڑا ہے کہ چند ٹکوں کے لیے اپنے ایمان اور حیا کے سودے کر رہا ہے۔ آج کا جوان نماز کو مشکل کہہ رہا ہے، ناچنا گانا اس کے لیے آسان ہے۔ آج کا جوان اللہ سے بات کرنا اپنے لیے مشکل سمجھ رہا ہے، اور لوگوں سے گھنٹوں گھنٹوں بات کرنا اس کے لیے آسان ہے۔ آج کے جوان کو قرآن سمجھ نہیں آ رہا، اور فلرٹ کرنے میں پی ایچ ڈی کر رکھی ہے۔ فجر میں نہیں اٹھے گا، لیکن جہاں موقع آئے نا لڑکی کو پک کرنے کا تو رات بھر سوئے گا نہیں۔ تو یہ ٹک ٹاک کی عوام، یہ سوشل میڈیا کی عوام کیا کر رہی ہے، کہاں جا رہی ہے؟ آپ خود ہی سوچ لیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، بلکہ ہم نہیں جا رہے یار، ہمیں کس طرف لے جایا جا رہا ہے۔ یقین کریں، اب تنہائی میں جائے 2 منٹ اپنے آپ سے بات کریں، پوچھے خود سے کہ جن راستوں پر تو چل پڑا ہے کیا تو اپنی مرضی سے چلا ہے؟ جو گناہ تو کر رہا ہے کیا اپنی مرضی سے کر رہا ہے؟ اور ان گناہوں کی وجہ سے، ان بے حیائیوں کی وجہ سے آج تو جس لیول پر ہے، تو جیسے گمسم اور بے سکون رہ رہا ہے، کیا تو اپنی مرضی سے اس حالت تک پہنچا ہے؟ تو مجھے نہیں لگتا کہ تم یہ کہہ سکو گے کہ ہاں یہ سارے گندے فیصلے میرے اپنے تھے، میری اپنی مرضی اس میں شامل تھی۔ میری جان، تمہیں ٹریپ کیا جا رہا ہے، شیطانی طاقتیں ایک مومن کے ایمان کو چرانے میں لگی ہوئی ہے،
شیطان نے لوگوں سے ایسا گندا کانٹینٹ بنایا ہے نا کہ جس کو دیکھنے کے بعد تم اپنا ایمان ضائع کر دو گے. انہیں قائل کر کے ان سے ایسا کانٹینٹ بنوا رہا ہے اور تمہیں قائل کر کے ان کا وہ کانٹینٹ جو کہ فیک ہوتا ہے دکھا رہا ہے, اور ایزی وے میں تمہارا ایمان جو کہ سب سے پریشیس, سب سے قیمتی دولت ہے تمہارے پاس, اسے ضائع کر رہا ہے. تمہیں پتہ بھی ہے کہ بد نظری تمہارے دل کے اندر کتنی بڑی بے سکونی کریٹ کرتی ہے. تمہیں پتہ بھی ہے کہ یہ غلط چیزوں کو دیکھنے سے تمہاری روحانیت کتنی ڈسٹرب ہوتی ہے, تمہاری مینٹل ہیلتھ کتنی زیادہ افیکٹ ہوتی ہے. تم لوگوں میں رہتے ہوئے گمسم ہو جاتے ہو, تمہارا لوگوں میں بیٹھنے کا دل نہیں کرتا, تم انٹروورٹ ہو جاتے ہو. یہ گناہ, یہ نافرمانیاں, یہ بے حیائیاں, ان کو کرنے کے بعد انسان اپنے آپ کو بھول جاتا ہے. ایون دو کہ اسے رات اور دن کی بھی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی, اس کی زندگی عجیب طریقے سے گزر رہی ہوتی ہے, کسی چیز میں اس کا دل نہیں لگتا, چہرہ بے نور اور مرجھا جاتا ہے, رزق میں برکت نہیں رہتی, اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو فالو کرنا مشکل ہو جاتا ہے, دل تنگ کرتا ہے اندر سے. کیا کرنے جا رہے ہو, تم تو بے حیائی کے شوقین ہو, تم تو گناہوں کو کرنے والے انسان ہو, تم تو رات بھر پورن فلمیں دیکھنے والے لوگ ہو. تم اگر اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے تو تم تو چینج ہو جاؤ گے, شیطان کی تو ساری محنت کی واٹ لگ جائے گی. لہٰذا تمہارا دل پھر تمہیں تنگ کرتا ہے, کیونکہ وہ نہیں چاہتا پھر کہ تم ٹھیک ہو جاؤ. میچورٹی کی سٹیج پر آ کر جب تم لوگ اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگیاں برباد کرنے پہ لگ جاؤ گے, تب جا کے آپ کو روحانی اعمال مشکل لگنے لگ جاتا ہے, جیسے کہ نماز پڑھنا, اللہ کا ذکر کرنا, اللہ کی باتیں سننا وغیرہ وغیرہ. سو اس کا ایک ہی حل ہے, اور وہ حل یہ ہے کہ آپ توبہ کریں, سچی توبہ کریں. دنیا ایسے منہ کھول کر بیٹھی ہوئی ہے, اور اس کی یہ خواہش ہے, اس کی یہ کوشش ہے کہ یہ زیادہ سے زیادہ نوجوانوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرے, اور اس اٹریکشن میں یہ نوجوان اللہ کو اپنی لائف سے مائنس کرتے. اس کی ساری خواہشیں, اس کی ساری امیدیں, اس کی ساری سٹرگل اس دھوکے کی دنیا سے جڑ جائے, اور وہ ریالٹی جو اگنور کرنے سے بھی اگنور نہیں ہوتی, وہ حقیقت کہ جس سے انسان اگر آنکھ بند بھی کرے تب بھی وہ اس حقیقت سے اپنی جان نہیں چھڑا سکتا, اس ریالٹی اور ان حقیقتوں سے انسان کو غافل کر دے. لگائے گی دنیا تمہاری بہت بڑی قیمت. اگر تم نشوں کے عادی ہو تو تمہیں نشے بھی کروائے گی, اگر تم محبتوں کے شوقین ہو تو نئے نئے چہروں سے تمہیں محبت بھی کروائے گی, اگر تم دولت کے پجاری ہو تو یہ دنیا تمہارے ایک ایک قدم کی بولی لگائے گی, لیکن بدلے میں تمہیں اس کی غلامی کرنی پڑے گی. بدلے میں وہ اللہ جو تمہارا رہبر ہے, جو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے, جو اس بندے کو پسند کرتا ہے کہ جو اپنی خواہشوں کو حلال طریقوں سے پورا کرتا ہے, جو اس انسان کا ساتھی ہے جو بن دیکھے اس پر ایمان لاتا ہے, اس کی بات مانتا ہے. دنیا کی یہ خواہش ہوگی کہ آپ اس اللہ کو اپنے دل سے مائنس کر دو, اس اللہ کا خیال آپ اپنے دلوں سے نکال دو, اپنے ذہنوں سے نکال دو, پھر یہ دنیا آپ کو بہت اپریشیٹ کرے گی, عزتیں, دولتیں, شہرتیں اور پتہ نہیں کیا سے کیا دینے کو تیار ہو جائے گی. تو یار کسی بھی صورت میں, مالدار ہو, غریب ہو, رنگ کے کالے ہو یا گورے ہو, جو بھی ہو بھائی, اللہ کو اپنے دل سے مائنس نہ کرنا اس دنیا کے لیے, اس دنیا کے لوگوں کے لیے. ادروائز اپنی ہی سوچوں میں گرفتار ہو کر کہیں کھو دو گے خود کو, تمہارے اپنے دل کے جذبات تمہیں لے ڈوبیں گے, تم اپنے ہاتھوں سے اپنے لیے بربادی کا سامان اکٹھا کرنا شروع ہو جاؤ گے. کہ تمہاری یہ آنکھیں تمہارے کنٹرول میں نہیں رہیں گی, اور ان آنکھوں کی وجہ سے تم دنیا اور آخرت میں گمسم ہو جاؤ گے. اللہ کا احساس انسان کو گناہوں سے روکتا ہے, اللہ کا یقین انسان کے قدموں کو مضبوط کرتا ہے. جو بندہ اللہ سے جڑ کر اپنی زندگی گزارتا ہے اس کا دل مضبوط ہوتا ہے, وہ دنیا کی پرواہ نہیں کرتا, اس کا علم, اس کا شعور اسے یہ طاقت بخشتا ہے کہ وہ دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے اور حق بات کرے. جبکہ گناہ اور اللہ سے لا تعلقی اور اللہ سے دور ہونا انسان کی سب سے بڑی کمزوری ہے. ایسا بندہ جو اللہ سے دور ہو جائے, این ممکن ہے کہ وہ دنیاوی اعتبار سے ایک ویل سیٹلڈ انسان بن جائے, اس کا بینک بیلنس پہلے سے زیادہ انکریز ہو جائے, اس کی عزتوں میں, شہرتوں میں, فالورشپس میں اضافہ ہو جائے, لیکن یہ ساری دولتیں, یہ ساری سچویشنز عارضی ہیں. بڑے سے بڑا مالدار بھی مرتا ہے, ملین بلین ٹریلین فالوور ہولڈر بھی مرتا ہے, خوبصورت انسان بھی مر جاتا ہے, وہ جس کے نام کے چرچے ہوتے ہیں, جو شہرتوں کی پیک پر ہوتا ہے, وہ بھی مرتا ہے. لیکن اللہ اور اللہ کا تعلق ہمیشہ باقی رہنے والی چیز ہے. فرسٹ آف آل تو اپنے آپ کو یہ سمجھانا ہے کہ آپ کا اللہ جو بھی ہو جائے آپ سے ناراض نہیں ہے. اس بات کا یقین کرنا ہے کہ آپ جب بھی اللہ کو پکاریں گے, آپ کی پکار پر اللہ رب العزت لبیک ضرور کہیں گے, باوجود اس کے کہ تم مشرک ہو, باوجود اس کے کہ تم کافر ہو, باوجود اس کے کہ تم ایک گناہگار مسلمان ہو, باوجود اس کے کہ تم نے زنا کیا, باوجود اس کے کہ تم نے چوریاں کی, باوجود اس کے کہ تم نے لوگوں کے دل توڑے. کچھ بھی ہو جائے, جب تک تم زندہ ہو
تک اللہ رب العزت کا رزق کھا رہے ہو اور جب تک یہ دن اور رات کو تم اپنی آنکھوں سے بدلتے ہوئے دیکھ رہے ہو، تب تک جب بھی تمہیں جس لمحے، جس دن، سال بعد، 2 سال بعد، 100 سال بعد ریئلائز ہو جائے اور اس ریئلائزیشن میں تم اللہ کو پکارو، تو اللہ رب العزت نے تمہاری پکار پر ڈیفینیٹلی لبیک کہنا ہے۔ یہ نہیں کہنا کہ نہیں تم بہت بڑے گنہگار ہو، نہیں تم تو مشرک ہو، نہیں تم نے تو زنا کی ہے، نہیں تم نے تو شراب پی ہے، نہیں تم نے تو یہ کر لی ہے، تم نے تو گھر اجاڑے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اور بھائی جب آپ اللہ کو پکاریں گے، جب آپ کو اللہ آنسر کرے گا، اس کے بعد ہی جا کے آپ اللہ سے کوئی بات کر سکیں گے، کوئی کمٹمنٹ کر سکیں گے، کوئی توبہ کر سکیں گے۔ اگر آپ اللہ کو پکاریں اور اللہ آپ کو لبیک نہ کہیں تو پھر تو یہ وہی والا معاملہ ہوا کہ ایک بات ہے جو بس دیوار سے لگ کے ٹکرا کر واپس آ رہی ہے آپ کی طرف۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ ان لوگوں کا عقیدہ ہوتا ہے جو پتھروں کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، یہ ان لوگوں کا عقیدہ ہوتا ہے جو آگ کی پرستش کر رہے ہوتے ہیں، یہ ان لوگوں کا عقیدہ ہوتا ہے جو سورج کو اپنا خدا مانتے ہیں۔ ہمارا اللہ سننے والا ہے، وہ خود اپنے بارے میں کہتا ہے کہ میں تو چونٹی کے چلنے کی آہٹوں کو بھی سنتا ہوں۔ سمندر کی گہرائیوں کے اندر اور آسمان کی اونچائیوں کے اندر اور پہاڑوں کی گہرائیوں کے اندر بھی اگر کوئی مخلوق مجھے پکارے گی تو میں اس کو لبیک کہوں گا۔ تو پھر ایک انسان اگر اللہ کو پکارے سچے دل کے ساتھ اور اللہ اس کو اگنور کر دے، یہ اللہ کی شان کے خلاف ہے۔ تو دوسرا یقین آپ نے اپنے آپ کو یہ کروانا ہے کہ آپ نے جب بھی جس سچویشن میں گناہوں کے سمندر میں غوطے لگاتے لگاتے بھی اگر آپ نے اللہ کو پکارا تو اللہ آپ کو ڈیفینیٹلی کہیں گے کہ یس آئی ایم دیئر فار یو، میں حاضر ہوں میرے بندے، لبیک یا عبدی، بولو۔ یہ یقین اگر آپ کو آ گیا نا تو آپ کے دل میں اللہ سے جڑی ہر مایوسی ختم ہو جائے گی، آپ کے دل میں اللہ سے جڑی ہر کنفیوژن ختم ہو جائے گی، اور آپ کو ایک امید، ایک سہارا، ایک یقین ملے گا کہ جب میں اللہ کو پکاروں گا تو میری پکار اگنور نہیں ہوگی۔ تو یہ دو یقین، ایک یہ کہ اللہ رب العزت کبھی بھی کسی کو چھوڑ کے نہیں جاتے، دوسرا یقین اللہ رب العزت کو جب بھی کوئی پکارے گا اس کی پکار کو سنا جائے۔